اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت پہ جو معجزات ہوئے، تو چند معجزات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ پاک صاف تھے۔ تو عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ناڑوا جو ہوتا ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو آپ کا جو ناڑوا تھا وہ کٹا ہوا تھا قدرت سے ہی، اور یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے کہ آپ کا ختنہ جو تھا وہ قدرت سے ہی ہوا تھا۔ تو آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کو لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد جب تھوڑی دیر میں آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں جا پڑے۔ 15 منٹ سجدے میں رہے، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو آسمان کی طرف آپ نے شہادت والی انگلی کی۔ جب آپ نے شہادت والی انگلی اوپر کی تو جو آپ کا گھر تھا، مکان تھا، اس کی چھت پھٹی۔ چھت پھٹنے کے بعد ایک بادل نمودار ہوا اور قریب آ کر کہنے لگا کہ کامیاب رہے گا وہ شخص جو اس بچے کے پیچھے لگے گا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد اس کو جنت ملے گی، اور کامیاب رہے گا وہ انسان جو اس بچے کے پیچھے لگے گا، وہ دوزخ سے چھٹکارا پائے گا اور جنت میں جائے گا۔ تو جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، شفا بنت اسد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، اس نے جب پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو بی بی آمنہ علیہ السلام کو فرمانے لگی کہ آمنہ، یہ بچہ کتنا حسین ہے، اس بچے پہ نور کتنا برس رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یاد رکھنا کہ آج ہم پہ جو عذاب نہیں ہو رہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ ہماری خاطر، امت محمدیہ کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے میں پڑے رہے، پوری رات قیام میں کھڑے رہے، اور غاروں میں جا کر رو کر آنسو بہا کر صرف ہماری خاطر کہ اے اللہ، میری امت پہ ایسا عذاب مسلط مت کرنا جس سے میری امت کو زیادہ تکلیف ہو۔ تو آپ نے دعائیں کی ہماری خاطر، تو آج اس کی بدولت ہم پہ ایسا عذاب مسلط نہیں ہو رہا جس سے ہمارے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں۔ ہم پہ ایسا عذاب مسلط نہیں ہو رہا کہ ایسی آندھی آئے کہ جس میں ہم فنا ہو جائیں۔ ایسا عذاب نہیں آ رہا ہم پہ کہ جس کے ساتھ ہمارے جو جسم ہے وہ گل سڑ جائیں۔ تو میرے دوستو، یاد رکھنا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ کیسا عذاب آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ کیسا عذاب آیا تھا۔ یہ تو اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ہم جو بچے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ اے میری امت، نماز مت چھوڑنا، اے میری امت، نماز مت چھوڑنا۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو میرے دوستو، سامنے سے تالا لگا ہوا ہے کمرے کو، اور اس کی چابی ہمارے پاس نہیں ہوگی تو وہ تالا کیسے کھلے گا؟ تو یاد رکھنا، نماز کو قائم کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقریباً 700 دفعہ
نماز کا حکم دیا ہے، لیکن ہم انسان مسلمان وہ ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اے میرے دوست، میں بھی آپ کو یہ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا، نماز کو ترک مت کرنا، نماز کے تارک مت ہونا۔ اے میرے دوست، اگر دنیا و آخرت اچھی چاہتے ہو تو دین کی راہ چلو، دین کی راہ اپنا لو۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔